پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 25 فروری کا دن گزار کر جو رات آئے گی، جو شب آئے گی، اس شب میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات میں پہنچ جائیں گے، اور یہ رات بہت ہی فضیلت اور بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، تو اسی کے تعلق سے یہ ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اسی کے تحت ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نماز نفل کس طریقے سے ادا کی جائے، تو اس کے لیے ہم نے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کس طریقے سے پڑھی جائے۔ پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کون سی نماز ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ہر جمعے کو، یا سال میں ایک بار، یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لو۔ رنج و مصیبت اور سختی کے وقت یہ نماز نہایت مفید ہے۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں، اور 4 رکعتوں میں یہ کلمات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 70 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نیت کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ نیت باندھ کر ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ کو پھر پڑھنا ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قوما میں 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنا ہے، اور پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر آپ کو یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ آپ کو یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، الحمدو سے پہلے 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قوما میں 10 مرتبہ پھر آپ کو یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ کو یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر اتحیات پڑھیں، ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 15 مرتبہ یہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ
پھر اسی ترتیب سے چاروں رکعتوں میں یہ کلمات پڑھتے جائیں۔ یہ نماز مکروہ وقت کے علاوہ ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ اس نماز کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلتوں سے آپ سرفراز ہو